Hanım. اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ایک منظر سامنے آتا ہے جہاں برقی خان شکار میں مصروف تھا. اس کے کچھ خاص آدمی بھی ساتھ تھے. پھر ایک آدمی کہتا ہے مجھے معاف کرنا میرے خان، ہم تقریباً 1 ماہ سے اپنی فوج کے ساتھ شکار کر رہے ہیں. جب شکار کے لیے اتنے سارے جانور موجود ہیں تو پھر آپ صرف کووں کا شکار کیوں کرتے ہیں؟ اتنے میں ایک سپاہی کوا لے آتا ہے. برقی خان اس کوے کو پکڑ کر کہتا ہے یہ کوا ایک جال ہے کیا؟ یہ ہر چیز کی آواز نکال سکتا ہے، یہ بھیڑیے کی آواز نکال سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک انسان جیسی آواز نکال کر بھی شکاری کو دھوکہ دے سکتا ہے. یہ کسی خطرناک شکاری کو دیکھتا ہے تو فوراً کسی جانور کی آواز بنا لیتا ہے. پھر دوسرے خطرناک جانور اس آواز کو سن کر شکاری کو مار دیتے ہیں. اس طرح یہ اس شکاری سے بھی بچ جاتا ہے اور اس کی لاش کو بھی کھاتا ہے. اس لیے ہمیں پہلے جنگل میں سے ان کو ختم کرنا ہوگا تاکہ شکار کرتے وقت ہم خود شکار نہ بن جائیں. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں. اتنے میں ایک آدمی کہتا ہے میرے خان، سلجوق سرزمینوں سے کچھ مسافر آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے. ان میں کئی قبیلے کے سردار اترو صاحب بھی شامل ہیں. برقی خان کہتا ہے لازمی کوئی بہت اہم معاملہ ہے جو وہ خود یہاں آئے ہیں. اترو صاحب کو میرے خیمے میں لے آؤ. یہ سن کر سپاہی چلا جاتا ہے. پھر برقی خان کہتا ہے اس گفتگو کے دوران تم بھی میرے ساتھ ہونا کیا؟ یہ کہہ کر وہ خیموں میں واپس چلے جاتے ہیں. دوسری طرف تیموگے کے پاس عمر قبیلے کے بہت سارے سپاہی موجود تھے. تیموگے کہتا ہے کئی والوں نے تم سے تمہارا سردار چھین لیا ہے اور اب انہوں نے سونا بھی چوری کر لیا جو تمہارے قبیلے کو امیر بنا سکتا تھا. کیا ہم کئی والوں سے حساب لیں گے؟ سب آدمی کہتے ہیں ہاں، اترو موت کا حقدار ہے، ہم اپنے سردار کا انتقام لیں گے. اسی دوران ترگت، البرگے اور سپاہی چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے. ترگت آہستہ سے کہتا ہے یہ سب منگولوں کی باقیات ہیں، لیکن سلما خاتون کا ان سے کیا تعلق ہے؟ البرگے کہتی ہے اگر وہ بھی اپنے بھائی کے نقشے قدم پر چل پڑی تو وہ بھی اس کی قیمت چکائے گی. دوسری طرف آرک بوکا برقی خان کے علاقے میں پہنچ چکا تھا. اتنے میں ایک برقع پوش شخص اس کے پاس پہنچتا ہے. یہ کیا تھا جو برقی خان کا سب سے خاص آدمی تھا لیکن اصل میں منگولوں کا جاسوس تھا. پھر وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں. کیاد کہتا ہے اترول برقی خان سے ملنے آیا ہے، تم نے پورے راستے اس کا پیچھا کیا ہے آرک بوکا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آرک بوکا کہتا ہے اترول تمہارے بارے میں جانتا ہے لیکن ڈرو مت، وہ تمہارا نام نہیں جانتا. اب احتیاطی تدابیر لینا تمہارا کام ہے. کیاد کہتا ہے کیا تم نے وہ سونا حاصل کر لیا ہے جو ہم نے اترول کی طرف بھیجا تھا؟ آرک بوکا کہتا ہے ہاں، ہم نے سارا سونا حاصل کر لیا ہے اور تورمتائی بھی مارا گیا ہے. کیاد کہتا ہے تو برقی خان کا ایلچی مارا گیا اور سونا بھی چوری ہو گیا. یہ برقی خان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. برقی خان اس اتحاد کو بہت سنجیدہ لے رہا تھا. اگر ابھی بھی اس نے اترول پر اعتماد کیا تو پھر ایک ہی چارہ بچتا ہے اور وہ ہے اترول اور برقی خان کی موت. آرک بوکا کہتا ہے میں خود یہاں اترول کو مارنے آیا ہوں، تم برقی خان کو سنبھال لو، یہی کافی ہے. یہ سن کر کیاد واپس چلا جاتا ہے.
दूसरी तरफ तुर्गुत और उसके साथी निकलकर बाहर आ जाते हैं। तुर्गुत कहता है, उमर कबीले के सिपाहियों, हथियार फेंक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। ये आदमी मंगोल हैं और आप जानते हैं कि मंगोलों के साथ काम करने वाले का अंजाम क्या होता है। फिर इल्बिगे कहती है, अपने सरदार की तरह गद्दार बनकर मत मरो। ये सुनकर कुछ सिपाही तेमुगे को छोड़कर उस तरफ आ जाते हैं। फिर तेमुगे कहता है, क्या तुम लोग इस औरत की बात सुनोगे जिसने तुम्हारे कबीले को धोखा दिया, या फिर अपने सरदार का इंतकाम लोगे? ये सुनकर वो हमला कर देते हैं। इसके बाद बरकी खान के पड़ाव का मंजर सामने आता है। बरकी खान अपने खेमे में नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद वो खड़ा हो जाता है और दोबारा अपनी टोपी वगैरह पहन लेता है। इतने में क्यात इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है। बरकी खान कहता है, तुम कहाँ थे क्यात? शिकार साल में सिर्फ एक मरतबा होता है, तुमको इससे लुत्फअंदोज होना चाहिए। क्यात कहता है, रियासत के मामलात मेरे खान, जिस आदमी ने रियासत के लिए खुद को वक्फ कर दिया हो वो कभी भी सुकून से नहीं बैठ सकता। बरकी खान कहता है, हमारी रियासत के लिए तुम एक सूरज की की तरह हो क्यात। क्यात कहता है, शुक्रिया मेरे खान, मैं यहाँ आपको उस खबर से आगाह करने आया हूँ जो अभी अभी अनातोलिया से मुझे मिली है। आपने जो मदद अतरुल साहब को भेजी थी वो हलाकू खान के आदमियों ने जब्त कर ली है। ये सुनकर बरकी खान गुस्से में कहता है, कैसे हुआ ये? क्यात कहता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन लाजमी अतरुल ने ये मामला खराब किए हैं, इसलिए वो यहाँ आया है। उसने हमारी साख तबाह कर दी है मेरे खान। तुरमताई के बारे में भी कोई खबर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका अंजाम भी ऐसा ना हो। बरकी खान कहता है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इस दफा कोई गड़बड़ हुई है। क्यात कहता है, इस सब के बाद मैं शक में पड़ गया हूँ मेरे खान, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपको कैसे बताऊं। बरकी खान कहता है, बताओ क्यात, तुम जानते हो कि मैं तुम पर एतमाद करता हूँ, तुम मुझे हर चीज बता सकते हो। क्यात कहता है, अनातोलिया के तुर्कों के साथ ये इत्तेहाद खत्म होना चाहिए मेरे खान। वो सिर्फ अपनी जानें बचाने की खातिर इत्तेहाद चाहते हैं, हत्ता कि वो लोग सोने की भी हिफाजत ना कर सके जो आपने भेजा था। हलाकू खान की फौज के सामने ये कैसे लड़ेंगे? ये लोग हमें दलदल में लेकर जाना चाहते हैं। ये सुनकर बरकी खान सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान बाहर अतरुल साहब और उनके साथी भी आ जाते हैं। एक आदमी अंदर आकर कहता है, अतरुल साहब आ गए हैं मेरे खान। बरकी खान गुस्से में कहता है, मेरे मुलाजमों को अंदर लाओ और अतरुल साहब को भी अंदर भेज दो। ये सुनकर वो बाहर चला जाता है। इसके बाद अतरुल साहब अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, मैं आदिल और शानदार बरकी खान को सलाम पेश करता हूँ। बरकी खान हल्का सा सर हिलाता है। फिर अतरुल साहब कहते हैं, सूरज हमेशा आपकी रियासत पर चमकता रहे खान। जालिमों के खिलाफ इस इत्तेहाद को पक्का करने के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। बरकी खान कहता है, अनातोलिया की क्या सूरत हाल है अतरुल साहब? अतरुल साहब कहते हैं, अनातोलिया एक बड़ी जंग के इंतजार में है। तमाम कबीले हलाकू खान की फौज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने मंगोलों को घेर लिया है। बरकी खान कहता है, लेकिन मुझे तो अनातोलिया से कुछ और ही खबरें मिली हैं। हलाकू खान के आदमियों ने वो सोना जब्त कर लिया है जो मैंने भेजा था। अतरुल साहब कहते हैं, मेरे आदमी सोना वसूल करने के लिए गए थे और हम पहले से आगाह थे कि हलाकू खान के आदमी जाल बिछाने वाले हैं और हमने एहतियाती तदाबीर ले ली थी। ये सुनकर क्यात कहता है, लेकिन हमें तो इसके बरक्स खबर मिली है कि सारा सोना दुश्मन के पास चला गया है। बरकी खान कहता है, सोने का मामला एक बहुत बड़ी उलझन बन गया है और मेरे एलची तुरमताई की क्या खबर है? अतरुल साहब कहते हैं, मैं तुरमताई से मिला था, लेकिन हलाकू खान के आदमियों ने हमारे लिए जाल बिछाया था। बदकिस्मती से तुरमताई फौत हो गया है। ये सुनकर बरकी खान गुस्से में आ जाता है और कहता है, तो फिर आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की अतरुल साहब? अतरुल साहब कहते हैं, मैं आपको यहाँ हकीकत बताने आया हूँ। मुझे पता चला है कि इन सारे वाकयात के पीछे एक काला बादल है। हमें लाजमी उस काले बादल को बेनकाब करना होगा। बरकी खान कहता है, सोने की हिफाजत करना और एलची को सही सलामत वापस भेजना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम इसमें नाकाम हो गए हो। अब बात करने के लिए क्या बचा है? और ये काला बादल क्या है? अब मैं ये इत्तेहाद कैसे कायम रख सकूंगा? अतरुल साहब कहते हैं, इन वाकयात के पीछे लोग भी यही चाहते हैं कि ये इत्तेहाद खत्म हो जाए। मैं खुद यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि इस मामले पर बात कर सकूं जिसमें आपकी जात शामिल है। बरकी खान कहता है, तो फिर मुझे बताओ। अतरुल साहब कहते हैं, ये खुसूसी बात है, मैं सिर्फ अकेले में आपको ये बात बता सकता हूँ। ये सुनकर क्यात कहता है, अगर आपने इनसे अकेले में माफियाँ मांगनी है तो इसका कोई फायदा नहीं है अतरुल साहब। हम यहाँ जंग के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके लिए हमने बहुत इंतजार किया है। अतरुल साहब कहते हैं, आप बरकी खान के सबसे काबिल वजीर हैं। आप मुझे उस बात करने से क्यों रोक रहे हो जो आपके खान और रियासत के लिए बहुत जरूरी है? क्यात कहता है, मैं बेहुदा अल्फाज से खान का वक्त जाया नहीं करवाना चाहता। ये सुनकर बरकी खान कहता है, खामोश हो जाओ। फिर अतरुल साहब कहते हैं, अगर आप चाहे तो
अभी मुझे वापस भेजकर ये इत्तेहाद खत्म करवा सकते हैं, लेकिन हम दोनों पर एक जिम्मेदारी है कि हमें आलम इस्लाम और मजलूमों को आज़ाद करवाना है, और इस इत्तेहाद के बगैर हम इस जिम्मेदारी में नाकाम हो जाएंगे। अब फैसला आपका है। थोड़ी देर सोचने के बाद बरकी खान कहता है, हर कोई बाहर निकल जाए, मैं अतरू साहब से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर साहब बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत और उसके सिपाही हमला कर देते हैं। इस तरह वो उन सबको काबू कर लेते हैं। फिर इल्बिलगे तेमुगे को कहती है, तो तुम बेकारी बनकर हमारे कबीले में आए थे, हम पता लगाएंगे कि तुम क्या करना चाहते हो। तेमुगे कहता है, तुम मेरे मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकलवा सकोगे। तुर्गुत कहता है, चलो फिर इसको उम्र कबीले लेकर चलते हैं। ये कहकर वो रवाना हो जाते हैं। इसके बाद बरकी खान के पड़ाव का मंजर सामने आता है। खेमे के बाहर कियात काफी बेचैन खड़ा था। अंदर बरकी खान कहता है, मैं सुन रहा हूँ अतरू साहब, क्या मालूमात हैं? अतरू साहब कहते हैं, गद्दारी। आपके अंदर एक गद्दार है जो मालूमात हलाकू खान को बजवाता है। बरकी खान कहता है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि हर रियासत में गद्दार होते हैं जो रियासत को अंदर से खा रहे होते हैं अतरू साहब, लेकिन जल्द या देर से वो बेनकाब हो जाते हैं। अतरू साहब कहते हैं, लेकिन ये गद्दार आपके बहुत करीब है। ये सुनकर बरकी खान खड़ा हो जाता है और अतरू साहब के करीब आकर कहता है, आप जानते हो कि आप क्या कह रहे हो? मेरे किसी भी करीबी आदमी पर गद्दारी का इल्जाम लगाना बजाते खुद एक गद्दारी है और इसकी कोई माफी नहीं है। अतरू साहब कहते हैं, हलाकू खान तक जो मालूमात पहुंची हैं वो कोई आम मालूमात नहीं है। उस मालूमात में बहुत से अहम राज छुपे हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि वो गद्दार कोई आम आदमी नहीं है। बरकी खान कहता है, तो फिर मुझे उसका नाम बताओ। अतरू साहब कहते हैं, हम इकट्ठे मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। अब मुझे बताएं कि आपका सबसे करीबी आदमी कौन है? बरकी खान कहता है, क्या? लेकिन ये मत कहना कि वो गद्दार है, क्योंकि वो इस रियासत का सबसे कीमती वजीर है। अतरू साहब कहते हैं, आप एक अक्लमंद हुक्मरान हैं। आप जानते हैं कि रियासत के मामले में एक बेटा अपने बाप को भी खंजर घोंप सकता है। बरकी खान कहता है, तारीख इस तरह की मिसालों से भरी हुई है, ये हकीकत है, लेकिन क्याद कई सालों से मेरे साथ है और आप आज एनातोलिया से आए हो और मेरे सबसे खास आदमी पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे दावा नहीं, सबूत चाहिए। अतरू साहब कहते हैं, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं गद्दार के लिए जाल बिछाऊंगा, जिसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए, फिर हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। ये सुनकर बरकी खान दोबारा अपने तख्त पर बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं उसको आजमाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर क्याद गद्दार ना निकला तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। अतरू साहब कहते हैं, मुझे कबूल है। दूसरी तरफ सिरमा और तास्कुन बे एक जगह बैठकर मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में तैयारियां कर रहे थे। इतने में कबीले का डोल बजता है। इन बिरगे और तुर्गुत गद्दारों को पकड़कर कबीले में पहुंच चुके थे। फिर तास्कुन बे कहता है, ये आदमी कौन है और मेरे सिपाही क्यों बंधे हुए हैं? तुर्गुत कहता है, तुम सरदारी से लुत्फानंदोज हो रहे हो, लेकिन अपने ही आदमियों को नहीं जानते, ये गद्दार हैं। फिर इल्बिलगे कहती है, अब हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। सिरमा कहती है, तुम लोगों की ये जरूरत, ये मत भूलो कि तुम उमर कबीले के सरदार से बात कर रहे हो। इल्बिलगे कहती है, ये हम खैमे के अंदर देखेंगे कि कौन क्या है। सिरमा, जिरगे के तमाम आदमी खैमे में आ जाएं, अब सच सामने आ जाएगा। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। हालांकि शरीयत ने उसकी इजाज़त दी है कि जितना जुल्म तुम पर किया जाए तुम भी उतना बदला ले सकते हो, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम ने कभी गाली का बदला गाली से नहीं लिया। कौम की तरफ से नबी को कहा जा रहा है कि तुम बेवकूफ़ हो, हमाकत में मुब्तला हो और हमारा ये ख्याल है कि तुम झूठे हो। हम जैसा कोई होता तो जवाब में कहता तुम अहमक हो, तुम्हारा बाप अहमक, लेकिन नबी का जवाब ये था कि मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो परवरदिगार की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। एक बुजुर्ग और एक परिंदे का वाक़या। रवि कहते हैं कि हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। जब हम इशा की नमाज पढ़ चुके तो बुजुर्ग ने फरमाया, कुछ खाओगे? मैंने कहा, फरमाया, गार के अंदर दरजा में चले जाओ और जो मिले खा लो। मैं अंदर गया तो एक पत्थर पर अखरोट, मनकी, गजनोब, सेब, अंजीर, ये सब चीज़ें एक तरफ रखी हुई थी। मैंने जितना चाहा उनमें से खा लिया। रात भर वो जागते ही रहे। जब सैर का वक्त हुआ तो उन्होंने नमाज से तरावी अदा की, फिर कुछ मौजूद था इसमें से खाया और बैठे रहे, यहाँ तक कि सुबह फजर की नमाज अदा की और बैठे बैठे ही सो गए। हत्ता कि आफ्ताब तिलू होकर बकदर 2 नेज़ों के बुलंद हो गया तो खड़े हुए और वुज़ू के गार में दाखिल हुए। मैंने दरियाफ्त किया
کہ یہ میوہ کہاں سے آتا ہے، اس سے اچھا تو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا یہ میوہ، فرمایا یہ تم آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے دونوں بازو سفید اور سینہ سرخ اور گلا سبز تھا، اور اس کی چونچ میں منفی اور پاؤں کے بیچ میں اخروٹ تھے۔ اس نے منفی کو منکی پر اور اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب اس کے پروں کی آہٹ سنی تو فرمایا تو نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا یہی پرندہ میرے پاس یہ چیزیں لاتا ہے 30 سال سے۔ میں نے پوچھا دن میں کتنی بار آتا جاتا ہے؟ فرمایا 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 15 بار آیا اور گیا۔ میں نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا تمہارے واسطے ایک بار زیادہ لاتا ہے، اور ان کا لباس ایک چھال کا تھا جو کیلے کے مسل تھے۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ فرمایا یہی پرندہ عاشورہ کے روز 10 ٹکڑے چھال کے لاتا ہے، میں اس کا کرتا پاجامہ بنا لیتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سوا بھی تھا جس سے وہ چھال سیتے تھے، اور وہی پھٹی پرانی چھال کے ٹکڑے ان کے نیچے بچھے ہوئے بھی تھے، اور ان کے پاس ایک پتھر تھا جس میں پانی ڈال کر اس کا پانی بالوں پر ملا جاتا تو بال اکھڑ جاتے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ 7 آدمی ان کے پاس آئے جن کی آنکھیں لمبائی کی جانب بھری ہوئی تھی اور سرخ تھی، اور ان کا لباس ان کے بال ہی تھے۔ مجھ سے فارسی میں فرمایا ان سے نہ گھبراؤ، یہ مسلمان جن ہیں۔ ایک نے سورۃ طه آپ کو سنائی اور دوسرے نے سورۃ فرقان، اور ایک نے سورہ رحمان کی کچھ آیتیں آپ سے سیکھی۔ پھر وہ چلے گئے۔ میں نے انہیں بعض مرتبہ سجدے میں یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس دعا کو اس آواز سے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا آپ نے یہ دعا کس سے سیکھی؟ فرمایا مجھے اس کا الہام کیا گیا ہے۔ ایک رات میں یہ دعا پڑھ رہا تھا کہ میں نے ایک ہاتف کو کہتے سنا جب تم یہ دعا مانگو تو آواز سے یہ دعا مقبول ہے، مگر ان کے پاس 24 روز تک رہا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا قصہ بیان کرو، تو میرے پاس یہاں کیوں کر پہنچا؟ تو میں نے قصہ بیان کیا۔ فرمایا اگر تیرا یہ قصہ پہلے معلوم ہوتا تو تجھے اپنے پاس اتنے دنوں میں نہ رہنے دیتا۔ تو نے اپنے ساتھیوں کو پریشان کیا، انہیں تاخیر کے سبب سے ندامت ہوگی۔ تمہارا ان کے پاس لوٹ جانا میرے پاس ٹھہرے رہنا سے اچھا ہے۔ میں نے کہا میں راستہ نہیں جانتا۔ آپ خاموش ہو رہے۔ جب سوال کا وقت آیا تو فرمایا اٹھو چلو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ فرمائی ادب سیکھو اور بھوکا رہنا اختیار کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم قوم سے مل جاؤ گے، اور مجھے ایک ہدیہ بھی دیا، اور یہ کہہ کر فرمایا تم طواف زیارت کے دن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ڈھونڈو، ایک شخص ان صفات کا ملے گا، ان سے میرا سلام کہیے اور اپنے واسطے دعا کی خواستگاری کرو۔ پھر وہ مجھ سے لے کر غار سے باہر نکلے۔ دیکھا تو ایک درندہ غار کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اس سے آپ نے کچھ کہا جس میں نہ سمجھا، اور مجھ سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چل جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو جائے اپنی سیدھے بائیں طرف دیکھنا، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ وہ درندہ تھوڑی دیر بعد میرے آگے چلا، پھر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنی سیدھی جانب نظر کی دمشق کی گھاٹی نظر آئی۔ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو بعض ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے قصہ بیان کیا، اور ہم سب ان کی تلاش میں نکلے، اور بہت سے آدمی میرے ساتھ تھے۔ چنانچہ ہم اسی پہاڑ اور چشمے پر پہنچے اور 3 دن تک اس غار کو ڈھونڈا، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر انہوں نے کہا یہ چیز تم پر ظاہر ہو گئی اور ہم سے پوشیدہ کی گئی ہے۔ میں ہر سال حج کرتا تھا اور اس شخص کو جس کو اس بزرگ نے پتہ دیا تھا تلاش کرتا تھا، وہ مجھے نہ ملی حتیٰ کہ 8 برس گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کو جن کا پتہ اس بزرگ نے بتایا تھا ان کا سلام دیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں نے عرض کیا آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے میرے واسطے چند دعائیں کی۔ پھر میں نے کہا ابراہیم کرمانی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا کوہ لبنان میں۔ مجھ سے کہا خدا ان پر رحم کرے۔ میں نے کہا ان کی وفات ہو گئی۔ کہا اس وقت میں نے ان کو ان کے بھائیوں کے ہمراہ غار میں دفن کیا ہے اور ان کی نماز ادا کی ہے۔ جب ہم غسل دیتے تھے تو اس وقت وہ پرندہ جوان کے لیے میوے لایا کرتا تھا، گر پڑا اور مارتے مارتے مر گیا۔ ہم نے اسے بھی ان کے پاؤں کے پاس دفنا دیا۔ پھر وہ شخص طواف کے واسطے چلے گئے، بعد میں انہوں نے ہی دیکھا۔ آمین۔ حاصل بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے۔ اللہ سے تعلق جڑنے کے بعد یہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا کے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ خود
غیب سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک ظالم کا انجام۔ آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً ناواقف نہیں ہوں گے۔ اس شخص کو عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال تک حجاج کا امن دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کیے۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا غنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی ہے مجھے ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس دور کے نامور مجاہدین قطبیہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، دوسری طرف خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البادیہ الوہنیہ میں ہشام بن حسن سے نقل کیا ہے کہ حجاز نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی بیک وقت رہے ہیں، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر ہوش ہی سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، اگر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے تو امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زہر میروی کہا جاتا تھا۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا رہتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال چل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہیں آیا۔ میں مسلمان کیوں ہی؟ یہ بات مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھی ہے اور اس میں بارہا جواب دے چکی ہوں۔ اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اس سوال کا جواب بڑے سکون اور اطمینان سے دینا چاہیے۔ میرے گھریلو حالات امریکیوں میں حبشیوں کی مجموعی حالت سے زیادہ میری معذوری اور اپاہج پن نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا۔ اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ ایک اخبار میں کام کرنے کی وجہ سے میں ہر روز میلکم ایکس اور مسلمان ہونے والے حبشیوں کی اصلاحی تحریک کے بارے میں پڑھتی تھی۔ کیونکہ پولیو کی وجہ سے میں معذور اور اپاہج ہو چکی تھی اور سوائے مطالعہ کے میرا اور کوئی شغل نہ تھا، اس لیے مجھ پر غور و فکر کی عادت بہت بڑھ گئی تھی۔ جب میں پڑھتی کہ میلکم ایکس اور اس کے رضاکار ساتھی لوگوں سے منشیات کی عادت چھڑانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ میں سمجھتی یہ صرف ایک خبر ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پھر میں سوچتی کہ یہ خبر کس طرح جھوٹی ہو سکتی ہے اور کس طرح جھوٹی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس میرے اپنے اس سوال کا جواب نہ تھا، مگر اس زمانے میں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہیے۔
میں نے کچھ کتابیں حاصل کی اور پڑھنے لگی اسلام کے بارے میں۔ ان کتابوں نے مجھے خاصا متاثر کیا اور میں نے یہ کتابیں پڑھ لی تو میرے دل میں قرآن پڑھنے کا خیال پیدا ہوا، اور میں نے انگریزی میں ترجمہ قرآن کا ایک نسخہ حاصل لیا، اور قرآن پاک اس ترجمے نے مجھے عجیب طرح کا روحانی سرور بخشا جسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ آج میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص دلچسپی انماحق اور لگن سے قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو اس مقدس کتاب کی حقانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن پاک کے مطالعے نے مجھے کئی دن بے چین رکھا۔ میرے دل میں ایک عجیب طرح کا جذباتی مد و جزر ہو گیا تھا۔ جی چاہتا کہ اب میں میلکم ایکس سے ملوں، مگر وہ اس شہر سے بہت دور تھے۔ میں نے اخبار کے ذریعے یہ پتہ چلایا کہ یہاں ہمارے شہر میں کون سا ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا پتہ مجھے جلدی ہی مل گیا۔ میں نے اس شخص محمد یوسف کو فون کیا اور اس سے ملاقات کے لیے وقت مانگا۔ دوسری طرف سے مجھے بڑی ہمدرد اور نرم آواز سنائی دی۔ مجھے یوسف نے کہا کہ میں جس وقت چاہوں اسے مل سکتی ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کل بعد دوپہر ان سے ملوں گی۔ وقت طے ہو جانے کے بعد میں نے اطمینان کا سانس لی۔ جب میں اگلے دن محمد یوسف سے ملنے گئی تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے ان کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ وہ کسی صحت مند اور توانا لڑکی سے ملنے کی توقع رکھتے تھے۔ جب انہوں نے ویل چیئر میں بیٹھی حرکت سے معذور مجھ جیسی لڑکی دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے، مگر میری مسکراہٹ اور خوش دلی نے ان کی پریشانی کو جلد ہی ختم کر دیا۔ محمد یوسف میری ہی طرح کے حبشی تھے۔ کبھی ان کا نام جانی بلکٹن تھا، اب وہ محمد یوسف جیسے خوبصورت نام کے مالک تھے۔ میں اس شہر کے مسلمانوں کی سربراہ یا امام تھے۔ وہی مسجد میں نماز پڑھاتے، وہی قرآن مجید کی تعلیمات کا درس دیتے، ہمدردی بھرے لہجے میں مجھ سے میرے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں بڑے غیر محسوس انداز میں انہوں نے مجھ سے میرے اور میرے کنبے کے بارے میں سب معلومات حاصل کر لیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے تھے۔ محمد یوسف مسکرا دیے، پھر انہوں نے دھیمے سے لہجے میں کہا، میں اس لیے مسلمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ وہ مجھے سیدھا رستہ دکھائے۔ ان کا جواب میں آج تک نہیں بھولی ہوں اور وہ زندگی بھر نہ بھول پاؤں گی، کیونکہ میں یہی سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ محمد یوسف نے مجھے بتایا کہ وہ بھی حبشیوں کے غریب اور نادار علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بچپن غربت اور افلاس میں گزارا۔ بڑے ہوئے تو وہ ایک ایسے ہوٹل میں ملازم ہو گئے تھے جہاں انہیں برتن مانجنے کے لیے رکھا گیا تھا، مگر ان سے ضروری کام اور بھی لیا جاتا تھا۔ انہیں کچھ پیکٹ دیے جاتے تھے کہ وہ انہیں کسی جگہ پہنچائیں۔ اس کام کے عوض انہیں انعام میں $1 مل جاتا تھا۔ ایک دن ان کے جی میں آئی اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو ان میں سے انہیں حشیش ملی۔ انہوں نے یہ حشیش مہنگے داموں میں بیچ دی اور ہوٹل واپس نہ گئے، مگر ہوٹل کی انتظامیہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور پیکٹ مانگا، اور جب پیکٹ نہ ملا تو ان کی خوب پٹائی کی اور کئی دن بستر سے نہ اٹھ سکے۔ اس واقعے کے بعد 2 گناہوں کی دنیا میں پہنچ گئے۔ 30 برس کی عمر تک انہوں نے ہر برا کام کیا۔ وہ عورتوں کی دلدلی کرتے، کعبہ خانوں کی نگرانی کا فرض انجام دیتے، ہیروئن اور دوسرے منشیات کا خفیہ دھندا کرتے، خود بھی منشیات کے عادی ہو گئے۔ انہیں کئی بار سزا ہو چکی تھی، مگر وہ سزا کے خوف سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ ایک بار جب وہ جیل میں تھے تو کچھ لوگ ان سے ملنے آئے۔ یہ رضاکار مسلمان تھے اور ان کا جی چاہنے لگا کہ وہ باعزت و بے فکر زندگی بسر کریں۔ جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو خاص بدل چکے تھے، مگر انہیں زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور وہ کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہی سوچا کہ پھر انہیں جرم کی زندگی بسر کر کے اپنا پیٹ پالنا پڑے گا۔ وہی رضاکار جنہوں نے جیل میں ان کے خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی وہ ان سے ملے۔ انہوں نے ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا، کچھ نقد رقم دی کہ جب تک انہیں تنخواہ نہیں ملتی وہ اس رقم سے گزر اوقات کریں گے اور وہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے۔ یوں محمد یوسف جو کبھی جانی بلگٹن تھے مسلمان ہو گئے۔ اسلام کے ساتھ ان کی شائستگی کا یہ عالم تھا کہ ایک برس میں انہوں نے کلام مجید عربی میں پڑھ لیا۔ اس راہ میں انہیں بہت سی دقتیں اور پریشانیاں پیش آئیں، مگر وہ کسی پریشانی سے نہ گھبرائے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے بعد وہ اسلامی قواعد اور طرز زیست کو اپنانے میں کامیاب ہو گئے۔
4 سال کے بعد انہیں اس علاقے میں مسلمانوں کا امام بننے کے بعد انہوں نے اپنی گود سے زمین کے لیے چندہ جمع کیا اور وہاں سے ایک چھوٹی سی مسجد کی تعمیر پہ خود انہوں نے اور دوسرے مسلمانوں نے حصہ لیا تھا، اور وہ خود مزدوری کرتے اور اس کا معاوضہ نہ لیتے تھے۔ میں محمد یوسف کی زندگی اور ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی اور ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ محمد یوسف صاحب نے پہلی بار مجھے بھرپور نظروں سے دیکھا اور بولے، خدا مبارک کرے، مگر مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، میں ہر مشکل پر قابو پا لوں گی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں کلمہ اور نماز آتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے مجھے چھوٹی سی کتاب دی، اس میں رومن حروف میں کلمہ اور نماز لکھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اسے یاد کر لو اور اگر ہو سکے تو سپہر کو میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ جایا کرو۔ میں نے چند دنوں میں نہ صرف کلمہ اور نماز ازبر کر لی بلکہ ان کے معنی بھی سمجھ لیے۔ اس دوران محمد یوسف سے بھی ملتی رہی اور ان سے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ جمعہ کا دن تھا، مسجد میں تمام مسلمانوں کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ میرا نام آمنہ رکھ دیا گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے پہلا کلام یہ کیا کہ کھانے کے ساتھ تھوڑی بہت شراب پینے کی جو عادت تھی اسے ترک کر دیا۔ میں سگریٹ بھی پی لیا کرتی تھی، یہ بھی چھوڑ دی اور مسلمان جیسا لباس سلنے کے لیے دے دیا۔ میں سمجھتی تھی کہ جب میں مسلمان عورتوں کی طرح لمبے لمبے چوکے میں اپنا جسم چھپاؤں گی اور سر کو ڈھانپوں گی تو ویل چیئر میں بیٹھی ہوئی خاصی مضحکہ خیز دکھائی دوں گی۔ میں نے ہر طنز اور مذاق کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں پہلی بار مسلمان عورتوں کا لباس پہن کر گھر سے نکلنے لگی تو میری ماں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ سنتھیا، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ ان کے چہرے پر طنز تھا، اور میرے والد نے بھی جو رات بھر شراب پینے کے بعد اب کرسی پر بیٹھے اونگ رہے تھے، اپنی سرخ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہکا لگایا۔ ممی، میں نے کہا، یاد رکھیے میرا نام آمنہ ہے، سنتھیا نہیں۔ آمنہ کیا نام ہوا بھلا؟ ماں نے کہا، لڑکی تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ میں انہیں بتا چکی ہوں اور اب میں مسلمانوں کی طرح باقاعدہ زندگی کا آغاز کر رہی ہوں۔ تمہاری جگہ جہنم میں ہے۔ تم نے اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتی میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ممی آپ کو میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو جب میں دفتر سے آؤں گی تو کر لینا، اس وقت مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں ویل چیئر کو دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حبشیوں کی اس گندی بستی میں جس کسی نے مجھے اس لباس میں دیکھا پہلے تو حیران ہوا، پھر مذاق اڑانے لگا، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی راہ چلتی رہی۔ جب میں اپنے اخبار کے دفتر پہنچی تو وہاں بھی شدید رد عمل پیدا ہوا۔ بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ مسلمان عورتیں ایسا ہی لباس پہنتی ہیں۔ بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور بعض لوگ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اتفاق سے اس روز تنخواہ کا دن تھا۔ تنخواہ ملی تو میں نے اس کا 1/4 حصہ اپنے علاقے کی مسجد کے فنڈ میں جمع کرا دیا۔ جب میں گھر لوٹی تو میری والدہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے والد بھی گھر پر موجود تھے۔ میں تنخواہ کا نصف حصہ اپنی والدہ کو دیا کرتی تھی اور اس رقم سے میرے والد اپنے نشے کے لیے کچھ پیسے اینچ لیتے تھے۔ میں جب اپنی تنخواہ کی کچھ رقم اپنی ماں کو دی تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تم نے اس بار ڈالر کم دیے ہیں؟ ہاں، اب ہر ماہ آپ کو اتنی رقم ہی ملے گی۔ میں نے اپنی تنخواہ کا 1/4 حصہ مسجد کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں یہ بات سنتے ہی وہ مجھے مسلمانوں اور مسجد کو کوسنے لگی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بناٹوں کی تائب ہونے کی وجہ سے مجھے پریس نے بڑی شہرت دی۔ میری تقریریں شائع ہونے لگیں، اخباروں اور رسالوں میں میرے انٹرویو شائع ہوئے، ٹی وی اور ریڈیو پر مجھے بلایا گیا اور میری خدمات کو بہت سراہا گیا۔ عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی مجھ سے ملنے آیا۔ انہوں نے بڑی تعریف کی۔ صدر فورٹ میں مجھے وائٹ ہاؤس میں بلایا، وہ میری تعریف کی۔ اس شہرت اور عزت کے باوجود مجھ میں تکبر پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اسلام نے میری زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا، میں اسے ساری دنیا میں پھیلا دینا چاہتی ہوں، اور اگر یہ میرے بس میں نہیں تو میرے دل میں یہ خواہش ضرور ہے کہ اسلام کی برکات اور فیض سے امریکہ کے سیاہ فام ضرور فیض یاب ہو۔ میرے والد شراب سے توبہ کر چکے ہیں، وہ نشہ چھوڑ چکے ہیں، اور میری والدہ میری عزت کرتی ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، مگر ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔
پچھلے چند برسوں میں میری کوششوں کی وجہ سے 350 افراد نے منشیات سے توبہ کی ہے اور 21 مرد اور عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں ایک اپاہج عورت ہوں، مگر میں اپنے آپ کو اپاہج نہیں سمجھتی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے وہ کبھی اپاہج نہیں ہو سکتا۔ خدا اس کو سہارا دیتا ہے۔ میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو چکی ہے اور میں اسلام کے لیے ہی کام کروں گی اور اسلام کی روح انسانوں میں پھونک دینا چاہتی ہوں۔ جب کوئی انسان برائی کا رستہ ترک کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کی فتح ہوئی ہے۔ تو یہ ہے میری کہانی سنتھیا سے آمنہ بننے کی۔ حاصل اندازہ کیجئے کہ جب انسان عزم کر لے دنیا دین کی خدمت کا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جرمنی کے ایک باشندے کا عبرت ناک واقعہ۔ جرمنی میں 2 بچوں کی ماں پر تشدد کرنے والا جنسی جنون اپنے اندر کی آگ میں پراسرار طور پر جل کر ہلاک ہو گیا۔ کینیڈا کی میگزین ویکلی ورلڈ نیوز کی رپورٹ کے مطابق ماہرین نے اس واقعے کو از خود احتراق یا خارجی کے ذریعے کی مدد کے بغیر جل جانے کا انتہائی پراسرار واقعہ قرار دیا۔ تفصیلات کے مطابق جرمنی کے قصبے آخین کے ایک باشندے پر ہرما بین ہولٹ نے گزشتہ ہفتے 48 سالہ پڑوسن ہینا مان کے گھر گھس کر اس پر جنسی حملہ کرنا چاہا۔ ہینا اس وقت اپنے 2 سالہ پیٹر اور 3 سالہ ہیدی کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہر مان کو ڈرانے، دھمکانے اور چیخ پکار مچا کر پڑوسیوں کو بلانے کی دھمکی دی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے ہینا پر حملہ کر کے اسے فرش پر گرا دیا۔ ہینا نے خود کو بچانے کے لیے ابھی پہلی چیخ ہی ماری تھی کہ حملہ آور ارمان خود ہی درد سے کرا کر اس کے اوپر سے ہٹ گیا اور اپنا سینہ ملنے لگا۔ ہینا نے بتایا کہ اس نے زندگی میں اس سے حیرت انگیز اور خوفناک واقعہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی آئندہ دیکھنے کی توقع رکھتی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اچانک ارمان کے سینے سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگی اور وہ چیخ کر خود کو آگ سے بچانے کے لیے قالین پر تیزی سے کروٹیں بدلنے لگا، لیکن اس رگڑ سے آگ اور بھڑک گئی۔ دیکھتے دیکھتے اس کا پورا جسم اندر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہنا اپنے دونوں بچوں کو تھامے کونے میں کھڑی ایک خوفناک منظر دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس کے حواس بحال ہوئے، اس دوڑ کر فائر بریگیڈ کو فون کیا، جس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی آ گئی۔ تب تک ہرمان مکمل طور پر جل چکا تھا اور اس کا جلا ہوا ڈھانچہ عبرت ناک انداز میں کمرے میں پڑا تھا۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے سراغ رساں اب تک ہرمان کو لگنے والی اس آگ کی وجوہات معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ واقعہ کی تھوڑی دیر بعد ایک مقامی اخبار کے رپورٹر جیکسن شلڈ بھی پہنچ گئے، جنہوں نے ہرمان کے سوختہ ڈھانچے کی کئی تصاویر بنائی۔ جیکسن شلڈ کا کہنا ہے اس حیرت انگیز واقعے کی کوئی توجہ نہیں دی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کی جانب سے ہرمان بن ہولٹ کو ایک برے کام کی سزا دی گئی ہو۔ ایک پولیس پر سراغا نے بتایا کہ ہرمان اس واقعے سے قبل 7 مرتبہ مختلف خواتین پر جنسی حملوں کے الزام کے تحت گرفتار ہو چکا تھا، لیکن اس پر کبھی الزام ثابت نہیں ہو سکا، لہٰذا وہ سزا سے بچتا جا رہا تھا۔ ہنا کے واقعے نے اسے خود سزا دے دی اور 2 بچوں کی متعلقہ ماں کو۔ ہنا کا کہنا ہے کہ جب حملہ آور گھر میں گھسا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پسٹل تھا جو اس کے ساتھ جل کر بدنما ہو چکا ہے۔ ہنا نے واقعے کو یاد کو تازہ کرتے بتایا کہ ہرمان نے ٹی وی لاؤنج میں گھستے ہی اسے حکم دیا کہ وہ چیخنے کی کوشش نہ کرے، لیکن خاتون نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لے گی، لیکن ڈھیٹ حملہ آور نے اس کے بچوں کی جانب پسٹل تان کر اسے قریب آنے پر مجبور کیا اور اس کے قریب آتے ہی اسے دبوچ کر نیچے گرا لیا۔ ہنا کا کہنا ہے کہ اس کے معصوم بچوں نے ماں کو بچانے کے لیے اپنی عمر سے بڑھ کر جرأت کا مظاہرہ کیا۔ ہیدی کھڑکی سے چہرہ نکال کر چیخنے لگا، جبکہ 5 سالہ پیٹر ماں کو چھڑانے کے لیے حملہ آور کی پشت پر سوار ہو کر اس پر مکے برسانے لگی۔ جب ہرمان خون چلنے لگا تو اس نے پیٹر کو دور پٹخ دیا، جس کے باعث بچے کی ٹانگ مضروب ہو گئی تھی۔ ہنا کا کہنا ہے کہ ہرمان آخر تک یہ سمجھتا رہا کہ اسے میں نے آگ لگائی ہے، اس لیے جب وہ پوری طرح شعلوں میں گھر گیا تو اس نے میری منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ میں نے جس طرح سے نظر آتش کی ہے اس طرح جادو سے آگ بجھا دوں، لیکن میں خود حیرت سے کھڑی تھی۔ مجھے اتنا ہوش بھی نہیں تھا کہ اس کی حالت پر غور کرتی کہ چاہیے کہ اسے بچانے کے لیے کچھ کرتی۔ پولیس سراغ رساں
کاروگر نے اس بات پر حیرانی ظاہر کی کہ جس قالین پر پورا ایک شخص جل گیا وہ جلسنے سے محفوظ رہا۔ سراغ رسانوں نے اس واقعے کی تفتیش ابھی داخل دفتر نہیں کی، لیکن اس سلسلے میں کبھی بھی جانب سے کوئی تعاون حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی یادوں اور اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حاصل بے شک برے کام کا انجام ہی برا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک عورت کا عبرت ناک واقعہ۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب ذم الحاوی میں لکھتے ہیں، ابن نجی نے ایک بااعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل و قبور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور گریہ زاری شروع کر دی اور گڑگڑا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ گریہ زاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا، ماجرا کیا ہے، تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا، جو عورت آج مری ہے، جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گریہ زاری کر رہے ہیں اور گڑگڑا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت متعجب ہوا۔ صبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا گورگن قبر کھود رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کس کے لیے بنائی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہوئی ہے، اس لیے قبر کھودی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتا دیا۔ قبر کھودنے والے نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چند آدمی آئے اور گورگنوں سے پوچھا، قبر تیار ہو گئی؟ انہوں نے جواباً کہا یہاں قبر نہیں باندھ سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے ڈیرے پر چلے گئے۔ چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان کے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جم غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے خوبرو نوجوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ اس عورت کا بیٹا ہے، اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جا رہی تھی۔ جب میت دفن کر دی گئی تو میں دونوں کے قریب گیا اور کہا میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والے کی خاوند نے کہا مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں، لیکن لڑکے نے کہا سنائیے۔ میں اسے تخلیہ میں لے گیا اور خواب بیان کر دیا۔ تجھے چاہیے اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے گی، کیونکہ قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں۔ اس نوجوان نے کہا تو مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی، گانے سنتی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی دعائیں کریں کہ ہمیں دفن نہ ہو۔ ہاں ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمتگار تھی، اگر آپ چاہیں تو چلیں، چل کر اس سے پوچھتے ہیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بلا خانے میں داخل کر دیا، وہاں ممر خاتون بیٹھی تھی۔ اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، اماں کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہیں؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے، وہ عورت بہت زیادہ بد کردار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے کہا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی گناہ کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا اگر برا نہ مانے تو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، میں چاہتا ہوں ہمیں بتائیں تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔